www.attableek.com, the reviver of Iman. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج المبرور يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعام الطعام وإفشاء السلام رواه أحمد. بزرگوں بھائیو دوستو عزیزو، اب تعالیٰ جل شانہ و امان والوں ایمان کے بعد کچھ تقاضے ہمارے اوپر رکھے. اصل اصول اللہ کا تقاضا تو ایمان ہے. یہ مسئلہ مسلم ہے کہ ایمان کے بغیر نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول. تو ایمان تو اصل اصول ہے. ایمان کے بغیر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کچھ بھی قبول نہیں. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ کی رضا نصیب ہوگی. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا صدقاً بقلبہ، دل کے ساتھ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. گویا یہ کہہ لو کہ ایمان ویزا ہے جنت میں داخل ہوگا. اور ویزا کے بغیر کسی بھی کنٹری میں ہم ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. تو ایمان کے بغیر جنت میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں. پھر جب انسان کے پاس ایمان آتا ہے تو پھر اس ایمان کی چابی کے اندر کچھ دندانے ہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تابعی کا قول نقل کیا. جب کسی تابعی نے بیان دیا نماز پر، روزوں پر، زکوٰۃ پر، حج پر کہ بھئی نماز پڑھو، اللہ کے فریضے کو ادا کرو، روزہ رکھو، تو کوئی صاحب بیٹھے ہوں گے. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت نبی علیہ السلام تو یوں فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. تو لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے. تو جب لا الہ الا اللہ ہمارے پاس ہے تو نماز روزوں کی ضرورت کیا رہی؟ تو سر پھرا ہو. اس نے یہ سوال کیا تو اس تابعی نے جو جواب دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. فرمایا کوئی مفتاح، کوئی چابی اس کے دندانے کے بغیر تالے کو نہیں کھول سکتی. یہ لا الہ الا اللہ چابی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے دندانے ہیں. جب تک دندانے نہیں ہوں گے جنت بھی کھل نہیں سکتی. بہت پیاری مثال سے سکتا ہے. تو ایمان کے بعد ہمارے پاس کچھ تقاضے رکھے اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اس کے علاوہ اور بھی تقاضے ہیں. ان چاروں عبادتوں میں کسی عبادت میں اللہ نے اپنا جلال رکھا اور جمال مغلوب، اور کسی میں جمال زیادہ رکھا، جلال مغلوب کا. میں بہت مختصر طریق پر، چونکہ آپ عازمین حج، آپ جس مقام پہ جا رہے ہیں بہت اونچی عبادت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت اونچی عبادت کو ادا کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی رقم خرچ کر کے آپ جا رہے ہیں.
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیسوں کے بدلے میں نہ دین ملے نہ کچھ اور ملے اور ہم خالی ہاتھ واپس آ جائیں. ہم جب اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، تو پھر ہمیں حج وہ کرنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حضرت نے یوں فرمایا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم تمہارے حج کا طریقہ مجھ سے لو. ان کو دیکھ کر نہیں، نبی نے جس طرح پر حج کیا ہمیں اس طریقے پر حج کرنا ہے. تو یہ جو 4 عبادتیں ہیں، کسی عبادت میں جلال زیادہ، جمال کم. اب تعالی شان نے نماز بہت محکم شان عبادت، بہت اعلیٰ عبادت. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یوں سوال کیا کہ تم لوگ قرآن کی مخالفت کرتے اور تمہارا نبی بھی قرآن کی مخالفت کرتے، کیسے؟ فرمایا قرآن وضو کو شروع کر رہا ہے چہرہ دھونے سے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. تو قرآن نے وضو کو شروع کیا چہرہ دھونے سے اور تم وضو شروع کرتے ہو ہاتھ دھونے سے، پہلے ہاتھ پھر کلی پھر ناک میں پانی. تو تم قرآن کی مخالفت کرتے ہو. آج کے الیکٹرانک میڈیا میں اگر یہ بات ہوتی تو شاید ہم بھی نبی کی حدیثوں کا انکار کر دیتے. بہت پکی بات کہہ رہا ہے یہ، 100% ہم انکار کر دیتے اور ہم یہ کہتے کہ ہاں تو جو کہہ رہا ہے وہ صحیح. امام غزالی بڑے سے کا جواب فرمایا وضو مقدس عبادت کے لیے، نماز کے لیے، اور نماز جیسی مقدس عبادت کے لیے وضو بھی مقدس ہے، اور وضو جیسی مقدس عبادت کے لیے پانی کا بھی مقدس ہونا ضروری ہے. تو پانی مقدس ہے یا نہیں، طاہر ہے یا نہیں، پاک ہے یا نہیں، صاف ستھرا ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے 3 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا: پانی کا رنگ، پانی کا مزہ اور پانی کی بو. فرمایا تو اب رنگ دیکھنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ذرا ہاتھ دھو لو تو رنگ سے پتہ چل جائے گا. پھر فرمایا کلی کر لو تاکہ اس کے ذریعے سے ذائقہ اور ٹیسٹ کا پتہ چل جائے گا. پھر ناک میں پانی ڈالو تاکہ بو کے ذریعے سے طاہر اور طاہر نہیں ہے، پاک ہے یا پاک نہیں، اس کا پتہ چل جائے گا. جب تینوں صفتوں سے پانی کا مقدس اور طاہر ہونا ثابت ہو گیا تو اب قرآن پر ہم آ گئے اذا قمتم الی الصلاۃ، چہرہ دھونا شروع کر دو. حضرت امام غزالی نے اتنا بہترین جواب دیا کہ اس ملحد کو خاموش کر دیا، اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑا. سمجھے ایسے کہ یہاں پیسے خرچ کرو نہیں، غریبوں کو حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ آج بھی ایسے سوالات کر رہے ہیں، یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ غریبوں کو دے دو. ان احمقوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا حمق ہے، تمہاری بے وقوفیاں ہے. تو نماز مقدس ترین عبادت، بہت اعلیٰ عبادت، بہت اعلیٰ عبادت. اللہ نے اس میں اپنا جلال زیادہ بتایا، جمال کم ہے. نماز میں جلال زیادہ اللہ کا، اتنا جلال تپک رہا ہے، اتنا جلال اللہ کا تپک رہا ہے. بخاری شریف میں ہے اگر تم نے نماز میں یوں سر کر کے آسمان کو دیکھا، رأسہ رأس حمار، میں تمہارے سر کو گدھے کا سر بنا. جلال ہی جلال تپک رہا ہے، اتنا جلال تپک رہا ہے. نماز پڑھ رہے تھے، فرمایا دنیا کی ذرا سی بات بھی کر لی نماز پاس میں قبول ہی نہیں کروں گا. یہاں سب کے سامنے دیوار پر لکھا ہوا تھا اور تو نے نماز میں اس کو دیکھ کر نماز پڑھا، نماز پاس. پیچھے سے کسی نے لقمہ لیا اور امام کو یقین تھا کہ یہ غلط ہے، پھر بھی لے لیا، نماز پاس. اتنا جلال نماز میں اللہ تعالیٰ کا تپک رہا ہے، اتنا جلال تپک رہا ہے کہ جس جمال کم ہے نماز میں، اللہ کا جلال زیادہ ہے. اور اسی لیے سب سے اعظم ترین پیشانی کو اہم ترین عبادت میں جھکانے کا حکم.
فرمایا اپنی پیشانی میں اسے بھر کر کے تو ہمارا کوئی عضو ہے ہی نہیں. ہماری زبان میں بھی بولتے ہیں جب کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی کوئی مسئلہ ہوا تھا کہ انہیں ناک رگڑ تو کر دی جاتا ہے، ان کو پیشانی رگڑتا کر دیا، یعنی خوب ذلیل کر دیا اس کو. تو سب سے اعلیٰ ترین پیشانی ہے. فرمایا میری مقدس نماز میں اس کو تو میرے سامنے رکھ. تو نماز بہت اعلیٰ ترین عبادت ہے اور اس میں جلال ہی جلال ہے. جمال کم ہے، جمال ہے لیکن کم ہے. اس کے بعد دوسری عبادت زکات. زکات میں بھی حق تعالی جل شانہ کا جلال زیادہ ہے جمال ہے. فرمایا اگر تم زکات نہیں دو گے، حساب نہیں کرو گے، حساب کے مطابق نہیں دو گے، تو یاد رکھو میں تمہارے مال کو گنجا سانپ بنا کر گلے میں ڈال دوں اور تمہیں کاٹے گا. انا کنز انا مال، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، تو نے مجھ کو دنیا میں جمع کیا. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جانوروں کی زکات جس نے نہیں دی تو اس کو سلائیں گے قیامت. اور جتنے جانوروں کی زکات آئی تھی ان سارے جانوروں کو لایا جائے اور ان جانوروں کو حکم ملے گا اس پر سے چلو. وہ جانور اپنے پاؤں سے روندیں گے، اپنے سین سے ماریں گے اور یوں کہیں گے ہم تیرا مال ہے، تو نے زکات نہیں دی. اور اس سے آگے بخاری کا جملہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر تم مجھ کو یوں کہو گے یا نبی یا محمد، اے نبی اور محمد مجھ کو بچا لے. میں یوں کہوں گا میں تم کو بچا نہیں سکتا، دنیا میں میں نے بتا دیا، میں نے تم کو دنیا میں مسائل شریعت کو واضح کر دیا تھا، اب میں تم کو بچا نہیں سکتا. تو زکات میں بھی جلال ٹپک رہی ہے تعالی جل شانہ. جمال کم ہے، جمال ہے بہت کم، جمال کا مادہ ہے، جلال زیادہ ان دونوں عبادتوں میں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکات ادا کرو، ان دونوں میں بہت زیادہ جلال. اور جلال کا عالم تو یہ ہے کہ ادھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو امام بناؤں اور میں نکلوں صحابہ کو لے کر اور لکڑیاں جمع کرواؤں اور جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے مکانوں کو آگ لگا دوں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کے ذیل میں یوں فرماتے ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھلا وہ مکان کیسے پنپ سکتا ہے جس کو نبی آگ لگا دے. آگے حضرت نے ایک جملہ فرمایا، حضرت شیخ نے فرمایا نبی کے لگایا ہوا، نبی کی لگائی ہوئی آگ والا مکان کامیاب نہیں ہو سکتا اور نبی کی لگائی ہوئی آگ والا دل بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آگ لگا، فرمایا وہ دل کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، پھر وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا ہے. تو ان دونوں عبادتوں میں جلال ہے، جلال زیادہ ہے، جمال کم. نماز اور زکات. دوسری دو عبادتیں روزہ اور حج. روزے میں جمال زیادہ ہے، جلال کم. جمال اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے، فرمایا بھول سے کھا لے گا روزہ قبول کر لے. اللہ پیٹ بھر کر کھا لیا، ارے تو پیٹ بھر کر کھا لے تو بھی قبول ہے، بھول سے کھایا ہے نا تم. 10 پیالے پانی پی گیا بھول سے، فرمایا روزہ ہو گیا، قبول ہے. جمال ہی جمال اللہ تعالیٰ کا روزے میں ٹپک رہا ہے. اور عشق ہے، ان دونوں عبادتوں میں عشق ہے. ایک روزہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حج ہے. ان دونوں میں تعالیٰ کا انتہائی درجہ عشق کا ظہور ہو رہا ہے. کسی نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا کہ روزہ جو ہے، نماز اتنی اہم عبادت، اللہ نے یہ نہیں کہا میرے ہاتھ سے ثواب دوں گا. زکات اتنی اہم عبادت نہیں کہا کہ روزے میں کیا خاصیت ہے. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پیشانی چکائے، وہ نماز نہیں پڑھتا. وہ زکات نہیں دیتا اس لیے کہ سارا خزانہ تو لٹا رکھتا ہے، وہ زکات کیوں دے گا. لیکن فرمایا وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ بیوی سے پاک،
اور بندے نے ٹیمپرری طور پر، وقتی طور پر روزے کی حالت میں اللہ کے ان صفات کو اپنایا، چاہے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کے لیے کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے کہا میرے بندے تو نے میری صفت کو اپنایا اور میری نقل پہ اترا ہے تو میں اپنے ہاتھ سے ثواب بتاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میری صفات تو نے اپنائی، میرے طریق پر میری نقالی کی تو نے، اس کا ثواب میں تجھے دوں گا۔ تو روزے میں جمال ہی جمال، اللہ تعالیٰ کا تفکر ہے، جلال کم ہے، فرمایا تو نے بھول سے کھا لیا تو بھی قبول، تجھ سے بھول سے پانی پی لیا تو بھی قبول، تو سویا ہوا تھا اور حالت نیند میں تجھے بدخوابی ہو گئی، احتلام ہو گیا، غسل کی ضرورت پڑی، تو بھی روزہ قبول، کوئی حرج نہیں۔ جمال اللہ کا تفکر ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر آئی عبادت حج۔ حج میں بھی اللہ تعالیٰ کا انتہائی درجہ عشق، پیار اور جمال ہی جمال طبق رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حق تعالیٰ نے حج کے اندر وہ وسعتیں رکھی، فلاں کام ہو گیا کوئی حرج نہیں، فلاں کام ہو گیا اچھا دم سے دینا میں قبول کر لوں گا، فلاں کام ہو گیا، عشق ہی عشق طبق رہا ہے، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار طبق رہا ہے۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے ایک بات اور فرمایا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت من استطعت إليه سبيلا۔ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے ایمان، اس کے بغیر تو کوئی چیز قبول نہیں، پھر نماز، پھر زکات، پھر حج، پھر روزہ، اس کے بعد ان تحج البیت، چوتھے نمبر پر حج۔ نبی علیہ السلام نے ان 4 باتوں کو ذکر کیا۔ حضرت نانوتوی نور اللہ برکتہ نے اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے دیکھو بہت کام کی بات سمجھائی۔ حج میں تم ان باتوں کو یاد کرنا جو ہمارے اکابر کی، بزرگوں کی باتیں ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ نے بندوں کو 4 چیزوں سے پیدا کیا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزیں ہم ہیں۔ آگ موجود ہے، بدن کو جاؤ گرم لگے گا، پانی موجود ہے، ہر وقت پانی پر جی رہے، مٹی موجود ہے، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، قبر میں جائیں گے مٹی تو ہونے والے، ہوا موجود ہے، ہر وقت تو آکسیجن پر چل رہے ہیں۔ تو آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ اور دنیا میں دستور ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے، یوں آنکھ نکالو تو اور مطلب ہوتا ہے، اور یوں دیکھو تو اور مطلب ہوتا ہے، یوں بتاؤ تو اور مطلب ہوتا ہے، یوں بتاؤ تو اور مطلب ہوتا ہے۔ ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، اس کی بھی خاصیت ہے۔ فرمایا آگ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بڑائی ہے، شان ہے، تکبر ہے، اوپر چلنا ہے۔ اس کو جو دیا الٹا کرو تو بھی ہو جائے، محمدی الٹی کرو تو بھی اوپر جائے۔ تو اس کی خاصیت تکبر ہے، بڑائی ہے، شان ہے۔ فرمایا انسان میں آگ موجود ہے، اب اس کو یوں تقریر کی جائے کہ تکبر ختم کر دو، بڑائی ختم کر دو، تو بیکار تقریر، غلط تقریر۔ کیوں غلط تقریر ہے؟ تکبر ختم کرنے کے لیے میری باڈی سے آگ ختم کرنا پڑے گا، اور آگ ختم کرو گے تو جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ٹھنڈا ہوگا تو حضرت قبر میں پہنچ جائے گا۔ تو آگ تو بدن میں رہے گی موت تک، لیکن اس آگ سے جو بڑائی اور تکبر پیدا ہو رہا ہے نا، ہمیں اس تکبر کو دبانا ہے، مٹانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض جگہوں پر تکبر کی ضرورت پڑے گی، بعض جگہوں پر ضرورت پڑے گی۔ آپ جب حج کے لیے جاؤ گے اور عمرہ کرو گے، جاتے ہی جو تمتع کرنے والے ہیں، جو قران کرنے والے جا کر عمرہ کرو گے، تو عمرہ کے اندر جو طواف کرو گے اس میں تمہیں کہا گیا ہے کہ پہلے 3 چکر میں تمہیں رمل کرنا ہے۔ ذرا بہادری سے چلو،
موندے ہلا کر چلو جاتا لگنا چاہیے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یثرب اور مدینہ کے بخار نے صحابہ کو اور ان لوگوں کو کمزور کر دیا، ان میں کچھ لینے کا نہیں ہے، جو کمزور ہے. یہ مکے والے کہہ رہے تھے، حضرت کے کان پر آواز دے. حضرت نے کہا رمل کرو ذرا بہادر سے چلو تاکہ ان کو پتا چلے کہ بہت طاقت ہے ابھی تو ہمارے اب اس دن نہیں ہے تو ضرورت پڑتی ہے کبھی. اب آپ کو ختم کیا تو تکبر ختم، تکبر ختم تو انسان دیے گا کیسے؟ کبھی ضرورت پڑے گی اس لیے تقریر یہ ہوگی کہ تکبر کو دبانا ہے. تکبر دبے گا کیسے؟ فرمایا تکبر دبے گا نماز کے ذریعے سے، اس لیے اللہ نے نماز کی بات ہے. تو نماز اگر واقعتاً نماز سمجھ کر پڑھو، سوچیے کہ میرا حال یہ ہو گیا کہ ہماری اپنی نمازیں بھی وہ نماز نہیں رہتی. ہماری نمازوں میں ہمارے سجدوں میں ہمیں اللہ یاد نہیں آتا. ایک چپڑی کار کی طرح سبحان ربی الاعلیٰ بول رہا ہوں، باقی اس کے علو اور بلندی کا مجھے استحضاء نہیں ہوتا ہے. اس کی شان کبریائی سے کوئی استحضاء نہیں ہوتا. اس چپڑی کار کی طرح سبحان ربی الاعلیٰ بولتا جا رہا ہوں، سبحان ربی العظیم بولتا جا رہا ہوں. فرمایا ڈھنگ کی اگر تم نے نماز پڑھی، ڈھنگ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتایا، ایسی تم نے اگر نماز پڑھی تو اس نماز کے ذریعے سے تمہارا تکبر دبے گا. اب تکبر وہ خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، دیکھو بات یاد رکھو. محی الدین ابن عربی بڑے صوفیہ میں سے تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے فتوحات مکیہ. اس کتاب میں لکھتے ہیں کم من مشائخ رعینا قد سقطوا من الغرور والکبر. فرمایا میں نے بہت سارے مشائخ کو اور بہت سارے اللہ والوں کو دیکھا کہ ان کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ان کے مقام سے اللہ نے گرا دیا اور ان سے ولایت کو سلب کر دیا، ان کی ولایت کو لے لیا. آپ نے نہیں سنا شیخ عبداللہ بہت مشہور واقعہ، شبلی کے شیخ پیر ہوتے ہیں، انہیں بڑے مریدین اور خلفاء کے تھے. اندلس کے تھے وہ شیخ عبداللہ، اور حج ہی کے لیے جا رہے تھے اور عیسائیوں کی بستی سے گزرے اور وہ عیسائی چرچ میں عبادت کر رہے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ کی تصویر کو نمستے نمستے جو کچھ کر رہے تھے. تو شیخ عبداللہ اندلسی کے دل میں آیا کمینے نکمے یہ عیسیٰ کو خدا بنا دیا، دیکھو ہمارا اسلام کتنا اونچا ہے، ہم کبھی ایسا کام نہیں کرتے. اور کلمات میں تکبر ٹپک رہا تھا. تو اسی وقت حال یہ ہوا کہ اسی بستی میں آگے چل رہے تھے اور ایک کنویں کے اوپر عورتیں پانی بھر رہی تھی اور ان عورتوں میں ایک لڑکی پر عاشق ہو گئی. اور عاشق بھی ایسے ہوئے کہ سارے مریدین کا حلقہ منت سماجت کر رہا ہے کہ حضرت حج کے لیے جا رہے ہیں. تو میں نہیں آؤں گا، جاؤ تم لوگ. وہیں بیٹھ گئے اور چند دنوں کے بعد بستی میں گئے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ تحقیق کی، فلاں کی لڑکی کا. اچھا مجھے نکاح کرنا ہے. فرمایا 2 شرطوں کے ساتھ نکاح ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ مذہب تبدیل کرنا ہو. فرمایا منظور ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے خنزیر ہے اس کو چرانا پڑے گا. فرمایا منظور ہے. دونوں شرطیں قبول کر لی. ادھر سارے مریدین حج سے واپسی پر جب آئے تو کہا لاؤ شیخ کے حالات کو دیکھے. اس وقت حج کوئی 15-20 دن 25 دن کا نہیں، مہینے لگتے تھے، پیدل چلتے تھے سواریوں پر. تو واپس جب آئے تو کہا لاؤ شیخ. تو پوچھا کہ شیخ کہاں؟ فرمایا جنگل میں جاؤ. تو دیکھا کہ دونوں باندھی ہوئی اور چھوٹا سا اتنا سا چنگیا پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور سر پر چڑھا. اتنا بڑا شیخ، اتنا بڑا شیخ. یہ لوگ پہنچے، رونے لگے. فرمایا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ میں بس میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. فرمایا کچھ قرآن کی آیت یاد ہے؟ فرمایا نہیں کچھ نہیں. ایک ذرا سی آیت یاد ہے. حدیث یاد ہے؟ فرمایا ایک حدیث یاد ہے. کیا حدیث؟ من بدل دینہ فاقتلہ. یہ حدیث مجھے یاد ہے، جو دین بدل دے اس کو قتل کرو، جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کرو.
پھر شیخ نے رجوع کیا ان مریدوں کے ہاتھ پر اور پھر توبہ دلہ کی اور اپنی جگہ پر گئے اور پھر دوبارہ ان کی خانقاہ اور ان کا ذکر اور اللہ شروع ہوا. شیخ سے پوچھا گیا کہ حضرت ایسا کیوں ہو گیا؟ فرمایا میرے ایمانی غرور کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو اس ابتلا میں مبتلا کر دیا. بہت خطرناک چیز. اس لیے محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کم من مشائخ، میں نے کتنے مشائخ کو دیکھا کہ ان کے غرور اور کبر اور تکبر کی وجہ سے تعالیٰ نے ان کے پاس سے ولایتوں کو سلب. تو میرے بھائیوں، ہماری نماز جب نماز ہوگی، نماز میں تواضع اور سنت رسول کے مطابق جب نماز ہوگی تو پھر اس نماز کے ذریعے سے ہمارا تکبر دبے گا، مٹے گا نہیں، دبے گا جو آپ کی وجہ سے پیدا ہوا. نمبر 2 فرمایا ہمارے اندر دوسرے نمبر پر مٹی بھی ہے اور مٹی بڑی وکیل ہے. اس کے بخل کا عالم یہ ہے کہ خزانوں کے خزانے اس میں رکھتے ہیں لیکن وہ کسی کو دینے کے لیے تیاری نہیں. جب تک پاورے نہ چلاؤ، مشین نہ چلاؤ، GCB نہیں رکھو، اس کے اندر بم نہ مارو، کھدے نہ کرو، وہاں تک یہ کوئی چیز دیتی ہی نہیں. بخل ہے. میرے آپ کے بدن میں بھی مٹی ہے تو بخل موجود ہے. اس بخل کو دبانے کے لیے تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے سامنے زکات کی عبادت کو رکھا. زکات ادا کرو گے تمہارا بخل دبے گا. ہمارے اندر پانی بھی ہے اور پانی کی خاصیت کھیل سے ہے، لالچ. پانی بہت لالچی ہے. سیلاب چلتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا امیر کا مکان، غریب کا مکان، بادشاہ کا مکان، سب کو بہاتے ہوئے چلتا ہے. فریج بھی بہ رہا ہے، لکڑا بھی بہ رہا ہے، انسان بھی بہ رہا ہے. بڑا لالچی ہے. ہمارے بدن میں پانی ہے، لامحالہ ہمارے بدن میں ہرس بھی ہے. لالچ میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ میں نہ ہرس اور لالچ موجود ہے. اس کو دبانے کے لیے روزوں کی عبادت رکھی اور روزے کے ذریعے سے ہمارا حفظ کتنا دبایا کہ غروب آفتاب سے 10 منٹ پہلے دسترخوان پر ہے، بہت شدید پیاس لگی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں لیکن میرا ہاتھ گلاس کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو منع کیا. حفظ کو دبایا اس کے ذریعے سے. اور چوتھے نمبر پر ہمارے اندر ہوا بھی ہے. آکسیجن پر ہم چل رہے ہیں اور ہوا کی خاصیت ہے انانیت، انپن. جہاں میں رہوں وہاں نہ آئے، تو میرے مقام پر آپ نہ آئے، یہ انانیت. فرمایا اس صفت کو دبانے کے لیے اللہ نے حج کی عبادت رکھی. اس کے ذریعے سے ساری انانیت کو اللہ نے دبا دی. آئی ایم سمتھنگ کے بدلے سارے حج کے ذریعے سے دبا دی. کیسے؟ فرمایا گھر سے جب تو چلا حج کے لیے تو اللہ کہتا ہے 2 کپڑے پہن لے، یہ نکال، اس میں تو تجھے سب پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ ڈاکٹر صاحب ہے، یہ مولانا صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے. کوئی تھیلا اٹھاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. کپڑے اتار، 2 کپڑے پہن لے. اچھا 2 کپڑے پہننے کے باوجود علاقے کے لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں صاحب ہے، یہ ہمارے ولی صاحب ہے، تو اب بھی لوگ پہچانتے تھے. فرمایا اچھا اب بھی تیرے اندر انانیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، میں تجھے اٹھا کر ایسی جگہ لے جاتا ہوں جہاں ساری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے اور تجھے اس میں غائب کر دوں گا. اب جب تو طواف کرے گا تو تیرے پہچاننے والے نہیں ہوں گے ساتھ، کوئی تیرا پہچاننے والا نہیں ہوگا. کوئی حبشی ہوگا، کوئی ترکی ہوگا، کوئی سودانی ہوگا، کوئی مصری ہوگا، کوئی یوروپی ہوگا، کوئی امریکی ہوگا، کوئی ہندوستانی ہوگا، کوئی کہاں کا ہوگا. کوئی یوں مارے گا، کوئی یوں مارے گا، کوئی پیچھے سے دھکا دے گا، کوئی آگے سے دھکا دے گا. تیری ساری شان کو میں وہاں پر جو ہے دبا رہا ہوں. انانیت میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ دبا رہا ہے کہ تیری ساری شان کو یہاں دبانا ہے. تیرے اندر جو اکڑ پن ہے نا اس کو یہاں پر دبانا ہے. تو پہلے تو یوں کہا کہ گھر سے چل باہر، تھوڑی انانیت دبی، 2 چادر پہنائی اور انانیت دب گئی. وہاں حج میں اندر میں لے گیا طواف میں اور انانیت دب گئی. میرے ساتھ چند سال پہلے DSP صاحب تھے، کسبوس کے تھے، وہ ساتھ میں حج میں تھے. اب وہ طواف زیارت میں میرے ساتھ آئے، طواف کر رہے تھے اور اس درمیان کسی نے جو مارا ان کے پیٹ میں دوست ہے تو مجھے کہنے لگے ملتا تھوڑی دیر باہر چلو نا، کچھ پانی پیئیں گے. تو میں ان کو طواف میں باہر لے گیا، ان کو پانی والی زمزم پلایا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کافی سے بہت زور
سے مانگو. تو ابھی تھوڑی دیر صبر کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں. کا اچھی ہے. تھوڑی دیر ان کو بٹھایا، وہاں لٹایا، پھر اس کے بعد ان کی ہمت آئی آدھے گھنٹے کے بعد، تو پھر ہم طواف کے لیے چلے. طواف پورا ہوا. جب ہم چلنے لگے تو میں نے مزاحن ان سے کہا ڈی ایس پی صاحب سارا خمار اتر گیا، ڈی ایس پی پنا سارا اتر گیا اپنے دماغ سے. میں نے کہا آئے ہی اس لیے ہیں ہم یہاں پر کہ ہمارا خمار اتر جائے، اور وہ حاجی نہیں ہے جو آنے کے بعد بھی غرور اور تکبر کو لے کر آئے. وہ حاجی نہیں ہے جو انانیت اور شان کو لے کر آئے. وہ حاجی نہیں ہے جو وہاں سے توحید کا سبق لے کر کے نہ آئے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین لے کر کے نہ آئے. اس لیے کہ جس کعبہ کا ہم طواف کر رہے ہیں وہ کعبہ ایک ہے، اور نماز جب وہاں پڑھائی گئی تو کوئی ادھر سے منہ کر رہا ہے، کوئی یوں منہ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے کر رہا ہے، کوئی ادھر سے منہ کر رہا ہے. چاروں طرف سے اسی کعبہ کی طرف سارے لوگ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا یہ تیرا ایک کعبہ ہے جس کی طرف ساری طرف سے منہ کرنا ہے. یہاں تجھے توحید کا سبق سکھایا گیا، ایک اللہ کا سبق سکھایا گیا. وہ حاجی نہیں ہو سکتا ہے جو وہاں سے توحید کا مضبوط سبق لے کر نہ آئے، اور جو ایک اللہ سے ہونے کا یقین لے کر نہ آئے. ایک اللہ سے ہونے کا یقین یہ کعبۃ اللہ سے ہمیں دیا جا رہا ہے. ایک اللہ سے بننے کا یقین یہ کعبۃ اللہ سے ہمیں دیا جا رہا ہے. اپنے انانیت کو دبانا یہ وہی طواف کے ذریعے سے ہمیں دیا جا رہا ہے. ایک وہاں اپنی برائی اور غرور کو دبانا یہ وہاں کی عبادتوں سے دیا جاتا ہے. اور پھر میں آپ کو صرف اپنے اعمال کے سارے سیکھ لیے، مجھے صرف 2-3 موٹی باتیں بتانا ہے. ایک تیسری چیز جو حج کے ذریعے سے ہمیں ملنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ جو جمرات ہے، مثلا جہاں ہمیں کنکر مروائے جا رہے ہیں کہ اس میں کنکر مارو. اب کوئی عقل کے گھوڑے دوڑائے وہاں اور یہ کہنے لگے کہ یہاں کہاں شیطان آ گیا، یہ تو پتھر ہے، اس پتھر میں ہم کیوں ماریں، اس کو مارنے سے کیا فائدہ، یہ تو پتھر ہے ویسے. تو اللہ کی طرف سے سوال ہوتا ہے ہم کو کہ اپنی عقل کو چلائے گا یا میری بات کو مانے گا. تو اپنی عقل چلائے گا یا میری بات کو مانے گا. اگر تو میری بات کو مانتا ہے تو میں جہاں کہتا ہوں وہاں مان لے، اور اگر تو میری بات کو نہیں مانتا، اپنی عقل کو چلا رہا ہے، تو تجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. اسی طرح آپ دیکھیں وہاں حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے پر اللہ 1 لاکھ کا ثواب دیتا ہے نا، 1 لاکھ کا ثواب. جہاں 8ویں تاریخ آ گئی کہ اس اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، جاؤ مینا میں 1 لاکھ کا ثواب نہیں ملے گا. مزدلفہ میں 1 لاکھ کا ثواب نہیں ہے، عرفہ میں 1 لاکھ کا ثواب نہیں ہے وہاں. لیکن اب ہم اللہ کو یوں سوال کریں کہ اللہ یہاں 1 لاکھ کا ثواب شروع کر تو مجھے وہاں بھیج رہا ہے. یہ 5-6 دن کی نمازیں میری قریباً 30 نمازیں ہوگی، وہ 30 نمازوں پر 30 لاکھ کا ثواب تو مجھ سے چھڑوا رہا ہے. میں ساری زندگی نماز پڑھوں گا تو بھی اتنا ثواب تو نہیں ملے گا. یہاں 30 نمازوں پر 30 لاکھ کا ثواب تو مجھے چھڑوا کر کے وہاں بھیج رہا ہے. اللہ کی طرف سے سوال ہوگا میری مانتا ہے یا اپنی چلائے گا. اگر میری مانتا ہے تو حرم شریف چھوڑ، مینا میں جا، مزدلفہ میں جا، عرفہ میں جا. اور اگر اپنی عقل کو چلانا ہے تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے. اس کے ذریعے سے مجھ کو اور آپ کو ایک سبق دیا گیا کہ حاجی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی اطاعت کا عہد کر کے نہ آئے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، میں اللہ کی فرما برداری کروں گا، کوئی بات میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن میں اپنے گھر پہ لوٹنے کے بعد اب اللہ کی فرما برداری کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزاروں گا، اللہ کی اطاعت کے بغیر اپنی زندگی کو نہیں گزاروں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی توحید اطاعت کا جذبہ لے کر جب تک وہاں سے نہیں چلتا وہاں تک وہ حاجی نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں پورے حج کے ذریعے سے ہمیں یہ 3 سبق ملے. ایک کام اپنی انانیت، اپنی شان کو ختم کرنا، تواضع، عاجزی، انکساری کو اپنانا. دوسرا کام ہمیں ایک توحید کا سبق اور اللہ سے ہونے کا یقین وہاں سے لے کر آنا ہے. اور تیسرا کام جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے اللہ کی فرما برداری.
اللہ کی اطاعت، اپنے عقلی گھوڑوں کو وہاں نہیں چلانا ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا سبق لے کر کے وہاں آنا ہے۔ کسی انگریز کا جملہ میں نے سنا، اللہ عالم، کسی انگریز کا میں نے جملہ سنا کہ کچھ حجاج کرام حج پر کر کے گئے تو اس انگریز نے یوں کہا، جو کسی چرچ کا پادری تھا، عالم تھا، پوپ تھا، اس نے کہا کہ میں نے تمہاری عبادت کو دیکھا، تو چونکہ وہ لائیو ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر، تو کہا میں نے دیکھا کہ تم سارے لوگ ایک مکان کا چکر لگا رہے ہو اور سارے لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اور اس کے بعد اس نے ایک آہ کھینچی اور اس کے بعد یوں کہا کہ جتنے متحد ہو کر، ایک ہو کر تم وہاں رہتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اگر یہ اتحاد، اتفاق، آپس میں ملنے کا سبق لے کر تم اپنے گھر پہ آتے تو دنیا میں حکومتیں تمہاری قائم ہوتی اور ہمارے ہاتھوں سے حکومتیں چلی جاتی، لیکن تم نے وہاں سے اتفاق کا سبق نہیں لیا، اتحاد کا سبق نہیں لیا۔ ہمارا حال یہی ہے، ہم موٹی موٹی سنتیں تو وضو اچھی طرح کر لیا، نماز کے لیے بھی آ گئے، جماعت کی نماز پڑھی، لیکن اس کونے میں میری بنتی نہیں تھی، وہ صاحب جماعت میں کھڑے تھے تو میں ادھر نہیں گیا، ادھر آ گیا۔ کیوں؟ میری بنتی نہیں ہے، وہ صاحب ادھر ہے، میں اس کے ساتھ کھڑے رہنا نہیں چاہتا۔ وہ سنتیں تو ادا کی، لیکن دل کی سنتوں کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہم نے ادا نہیں کی، تو وہ پادری یوں کہہ رہا ہے کہ جس اتفاق، اتحاد اور محبت سے تم وہاں رہے ہو، اگر وہ اتفاق، اتحاد لے کر اپنے مکانوں پر آتے تو اس صورت میں حکومتیں تمہاری ہوتی اور ہمارے ہاتھوں سے حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جاتی، لیکن نہ ہم اتفاق کا سبق لے کر آئے، نہ اتحاد کا سبق لے کر آئے، نہ محبت کا وہاں سے پیغام لے کر آئے۔ تو چوتھا سبق ہمارا حج ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ ایک ہو کر رہو، متفق ہو کر رہو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، وسیع ظرف والے بنو۔ یہ چوتھا سبق ہمیں حج کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی طرح پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق تمہیں جو حج کا طریقہ بتایا گیا اسی طرح تم حج ادا کرنے والے بنو۔ ایک دو دعا مجھے بزرگوں کی یاد آتی ہے، وہ میں نقل کر دوں۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب مسعی پر یعنی صفا مروہ پر سعی کر رہے تو حضرت نے دعا کی، وہ دعا یاد نہیں، تم بھی کریے وہاں۔ حضرت نے دعا کی، اے اللہ، حضرت حاضر یہاں پر دوڑی تھی پانی کی تلاش میں اور انور شاہ دوڑ رہا ہے ہدایت کی تلاش میں۔ حاضر دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، انور شاہ دوڑ رہا ہے ہدایت کی تلاش میں۔ تو نے حاجرہ کو پانی دیا تھا، انور شاہ کو ہدایت عطا فرمایا۔ اتنی بہترین دعا ہے۔ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر احناف میں تھے، وہ جب طواف کر رہے تھے تو طواف کے درمیان حضرت نے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تیرے کعبہ کا چکر اس لیے لگا رہا ہوں کہ تیرا دیدار ہو جائے، لیکن تیرا تو وراء الورا ہے، تیرا دیدار نہیں ہو سکتا، کم سے کم تیرے مکان کو دیکھ کر میں اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں، لیکن میرے مالک آج مکان تو نے دکھلایا تیرے کرم سے، قیامت میں تیری ذات کا دیدار کرا دینا تیرے کرم سے۔ کتنی بہترین دعا ہے، تو نے اپنے کرم سے مکان کا دیدار کروایا، تو قیامت میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تو اپنی ذات کا دیدار کرا دیں۔ بزرگوں کی دعائیں عجیب و غریب ہوا کرتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید میں سے، حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی یہ فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو تم دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ تو بہت مشہور بھی ہے کہ جب کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو تم دعا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب دعا کیا کریں گے؟ ہمارے پاس اکابر نے لکھا ہے کہ یوں دعا کرو، اے اللہ، اس جگہ کی حاضری تیرے فضل سے ہوئی ہے تو یہاں رہتے ہوئے ساری عبادت اور دعا کو بھی تو قبول کر لے، ساری عبادت
اور دعا کو بھی قبول کر. بس اتنی سی دعا بھی تو کر لو. یہ دعا جب قبول ہو گئی تو اس کے بعد جتنی دعائیں کرتے چلے جاؤ گے وہ سب قبول ہوتی چلی جائے گی. ساری عبادت اور یہاں رہ کر جتنی دعائیں میں کروں گا کہ اللہ ان سب دعاؤں کو تو قبول کر لے. یہ ہمارے بزرگوں کی کچھ دعائیں ہیں, کچھ بتائے ہوئے طریقے ہیں. اور مسند احمد کی روایت جو میں نے پڑھی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما حج المبرور یا رسول اللہ, حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ حج مبرور, مبرور کا معنی نیکیوں سے بھرا ہوا. مبرور بر سے, بر کا معنی نیکی, نیکیوں سے بھرا ہوا حج. تو اللہ کے نبی نے یوں نہیں فرمایا بہت تسبیح پڑھنا, بہت قرآن پڑھنا. لوگ بولتے ہیں حج پڑھنے جا رہا ہوں, غلط ہے. حج پڑھنا نہیں, حج کرنا ہے. اور پڑھنا ورنہ کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو جو آپ پڑھو گے ٹھیک ہے, قرآن پڑھو, تسبیح پڑھو, درود شریف پڑھو. حج پڑھنا نہیں, حج کرنا ہے. حج نام ہے میدانوں میں گھومنے کا. عرفہ میں جاؤ, مزدلفہ میں جاؤ, مینا میں جاؤ. یہ حج میدانوں میں گھومنے کا نام ہے جو اللہ نے بتایا اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے. تو فرمایا ما حج المبرور یا رسول اللہ. حج مبرور کس کو کہتے ہیں اللہ کے حبیب؟ یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا 10-15 قرآن پورے کر لینا. حضرت نے کیا فرمایا؟ اطعام الطعام و افشاء السلام, کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. اللہ اکبر. ادھر حج مبرور کا پوچھا گیا, کیا کہتے ہیں کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. جو کھانا کھلاتا ہے وہ دوسروں کی ہمدردی کرتا ہے, اور جو سلام کو عام کرتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانا اور ہمدردی کرنا یہ اصل حج کا طریقہ ہے. لا رفث ولا فسوق ولا جدال. جھگڑے نہ کرو حج میں. بسوں میں بیٹھنے میں لڑائی کرتے ہیں, بسوں میں بیٹھنے پر لڑائی, خیمے میں رہنے میں لڑائی. انتی حج چل ادھر سے میری جگہ اتنی ہے. بھائی بزرگوں کے حج کو کرو گے تو پتہ چلے گا کہ کس انداز سے ہے. ہمارے لیے تو بڑی سہولت ہے, اے بھی وہاں چل رہی ہیں. اس لیے جھگڑے نہ کرو. لا رفث ولا فسوق, جس کو فجور نہ بولو زبان سے, گالی گلوز نہ کرو, لڑو مت. یہ کہہ رہا ہے اچھا بھائی چلو آپ آگے, ہم پیچھے آتے. جھگڑا مت کرو, کس کو فجور نہ کرو, زبان سے گندی باتیں نہ بولو. حتیٰ کہ علماء نے لکھا احرام کی حالت میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھو. اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھو. یہ فقہاء نے لکھا. اگر یہ کام ہم 5-6 دن ہی تو بچا, 5-6 دن بھی نہیں, وہ تو جب تک احرام ہے تب تک کا مسئلہ ہے, پھر تو احرام کھل جاتا ہے. تو یہ 2-5 دن کی باتیں ہیں. ان 5-6 دن کے اپنی ذات پر قابو رکھنا چاہیے. اگر یہ کام کر لیا تو لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ ہے حج کا مسئلہ, یہ حج کے فضائل, یہ حج کی کچھ باتیں, یہ حج کے حقائق, یہ حج کے دقائق اور حج کی بنیادی وجوہات. اور یاد رکھو جن کو آپ کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے معافی مانگ کر جائیے, معافی مانگ لیجیے. اچھا, معافی مانگنے کے لیے بخاری شریف میں ہے کہ ان چیزوں کا ذکر ضروری نہیں. یعنی میں نے تیرے ساتھ یوں کہا تھا, یہ کیا تھا, فلاں کیا تھا, یہ ذکر نہیں. یوں کہہ لو بھائی کہا سنا معاف کیجیے, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے. یہ بخاری شریف میں روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم پورے دو گے کہ ہم نے فلاں کیا تھا اس کو معاف کیجیے تو بھولی ہوئی بات میں اور زخم پہنچاؤ. حضور تو حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا دوبارہ تکلیف مت پہنچاؤ. بس یوں اجمالی معافی مانگ لو, کہا سنا معاف کیجیے. اگر اتنا کہہ دیا اور سامنے والے نے آپ کو کہہ دیا بھائی قیامت تک اللہ کے گھر تک سب معاف, جاؤ دل سے معاف, بس ہو گئے معاف. اس کے لیے وضاحت. ہاں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا, جب کوئی یوں کہتا تھا کہ حضرت معاف کیجیے تو میں بات کیا ہے پہلے مجھے بتا. حضرت خلاصہ معاف کیا,
تو حضرت یوں کہتے تھے کہ میں خلاصہ اس لیے نہیں مانگتا ہوں کہ مجھے کوئی غرور تکبر، فرمایا نہیں، میں اس لیے خلاصہ مانگتا ہوں کہ اس نے جو میرے متعلق کوئی بات کہی ہے اگر میرے اندر موجود ہو تو میں اپنی اصلاح کر لوں، میں اس کو ختم کروں، اس کے لیے میں خلاصہ مانگتا ہوں۔ بہرحال حدیث شریف میں ہے کہ اجمالی معافی مانگنے سے معافی ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ساتھ ساتھ سن لو، لیکن پیسے ویسے باقی ہے وہ معاف نہیں ہوتے، جیسا آپ سن لیجیے، حج کی بنیاد پر یہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں اتنا ہوگا کہ اگر کسی کے پیسے مجھ پر باقی تھے اور میری نہ دینے کی نیت تھی، آج تک نہیں دینے کی نیت تھی، یا یہ کہ جان بوجھ کر تاخیر کر دی میں نے، پھر بھی نہیں دیے، تو جان بوجھ کر تاخیر یا نہ دینے کی نیت، اس پر جو گناہ تھا اللہ اس کو معاف کر دے گا، باقی پیسے اپنی جگہ دینے پڑیں گے، پیسے معاف نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کی بنیاد پر پیسے بھی معاف ہو جاتے ہیں، پیسے اپنی جگہ دینے پڑیں گے۔ ہاں آنے کے بعد آپ دے دیں، جب آپ کو مقدر ہو جائے، آپ کے ہاتھ میں آ جائیں، آپ ان سے خلاصہ کر لیں کہ بھائی آج تک میری غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے پیسوں کو میں ادا کر دوں گا۔ تو تاخیر ہونے پر، نہ دینے کی نیت پر جو گناہ تھا اب تعالیٰ جل شان اس گناہ کو معاف کر دیتے۔ البتہ پیسے اپنے جیسے قرضہ ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، اس کو دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، صاف ستھرے ہو کر کے ہم اللہ کے گھر سے آئیں، فکر یہ کرو، صاف ستھرے ہو کر ہم اللہ کے گھر سے آئیں۔ اور بعض روایتوں میں ایک علامت بیان کی گئی، لیکن یہ علامت ہے، علت نہیں ہے۔ فرمایا حج کے بعد اعمال صالحہ کی توفیق، نیک عمل کی توفیق، اچھے کاموں کی توفیق، دین کی توفیق، شریعت کی توفیق اگر ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ حج قبول ہو گیا۔ لیکن یہ علامت ہے، علت نہیں ہے۔ جیسے بھی اللہ تعالیٰ حج کو قبول کر ہی لیتا ہے، البتہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آنے کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں۔ ورنہ ابھی میں نے ایک واقعہ سنا، کل کی میں بات کر رہا ہوں، میرے پاس 3 صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب کو ہم نے عمرے میں بھیجا اس لیے کہ ان کی تربیت ہو جائے، اصلاح ہو جائے، وہ کچھ ڈرنک ورنک کا مسئلہ تھا ان کا، کچھ شراب پیتے، تو ان کو بھیجا ہم نے کہ ان کی اصلاح اور تربیت ہو جائے۔ تو عمرے سے فارغ ہو کر جدہ آئے اور بمبئی اترے، اور بمبئی اترتے ہی فوراً پھر پی لیا، ابھی تو گھر پہ بھی نہیں اترے اور فوراً شراب پی لیا۔ تو پھر وہ عمرہ ہی کیا ہوا، وہ اللہ کے گھر کی حاضری کیا ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جب اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو یہ نیت کر کے جاؤ کہ ہم صاف ستھرے بن کر وہاں سے آئیں گے، نظافت کے ساتھ آئیں گے، پاکیزہ ہو کر آئیں گے، اگلی زندگی ہماری پاکیزہ گزرے گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہاں جب جاؤ تو ہماری دعوت و تبلیغ کے مزاج کو باقی رکھنا۔ کیسے کرو گے؟ دیکھو عام نہیں، وہاں مسائل ہیں، وہاں کے مسائل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ حالات کے پیش نظر آپ عام دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے، لیکن مثلا ہم حرم شریف میں بیٹھے تھے، کوئی ہماری زبان کا مل گیا، ہم نے اس سے اناپ شناپ کچھ بات کی، کچھ تعارف ہوا، کچھ پہچان ہوئی، تو اس پہچان کے درمیان ہم ان کو ہمارے پاس 1-2 مسئلے ہو ان کو بتا دیں، کچھ دین کی بات بتا دیں، کچھ اللہ کے رسول کی پہچان بتا دیں، کچھ کعبۃ اللہ کی عظمت بتا دیں۔ کعبۃ اللہ کی عظمت بھی ہمارے حضرت کو ہم نے دیکھا ایک مرتبہ کہ عصا جو ہوتا تھا نا، تو عصا کے نیچے کا جو حصہ تھا وہ یوں کعبۃ اللہ کی طرف رکھ دیا، میرے ہی ہاتھ سے ہوا تھا، یوں رکھ دیا۔ حضرت غصے ہو گئے اور یہ فرمایا کہ عصا کے نیچے کے حصے کو، پاؤں کے حصے کو تم نے کعبہ کی طرف رکھ کر کعبہ کی توہین کی تھی۔ لکڑی کو بھی یوں رکھنا پسند نہیں فرماتا، فرمایا اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا مکان ہے، اس لیے کہ اس کو نسبت ہے اللہ کی، بہت اونچی نسبت ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ تو کوئی مل جائے، کچھ دین کی بات بتا دے، کچھ نماز کی تلقین فرما دے، کچھ ایمان کی دعوت دے دے اس کو، اس طرح کی موٹی موٹی ایسے نہ بتانا کہ جس کی بنیاد پر کوئی مسئلہ خراب ہو جائے۔
اس لیے کہ آپ بھی مہمان ہوں گے، وہ بھی مہمان ہوگا، آپ بھی مسافر ہیں، وہ بھی مسافر ہے، اس لیے مزاج کی رعایت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا مزاج کی رعایت ضروری ہے، حالات کی رعایت ضروری ہے، ماحول کی رعایت ضروری ہے، اور ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ دین کی باتیں بتانے والے بن جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس مقام محترم پر جہاں میرے نبی نے یہ کام کیا تھا ہمارا بھی 100% نہیں تو 10% نام لکھا جائے گا۔ انگلی کتا کے شہیدوں میں ہم بھی تو شریک ہو جائیں گے، ہم بھی تو یہ کہیں گے کہ اللہ جہاں تیرے حبیب نے 13 سال مکی زندگی میں پریشانیاں اٹھا کر تیرے دین کو بلند کرنے کی فکریں کی تھی، ہم نے بھی کچھ کیا تھا، مدینہ شریف میں ہم نے بھی کچھ کیا تھا۔ کوئی ویسے ہی باتیں کرتا بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں ذرا درود شریف پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لوں، آپ بھی پڑھ لیں، کسی کو کہ بھائی ذرا قرآن شریف پڑھ لیں۔ دیکھو وہاں بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں جو قرآن صحیح کرتے ہیں، ان کے حلقوں میں جا کر بیٹھ جائے، اپنا قرآن سنائے، قرآن صحیح ہو جائے گا، اپنا عرب کے لہجے پر کچھ نہ کچھ پڑھنا ہم کو آ جائے گا۔ یہ سارے کام کرنے کے ہیں، تضیع وقت نہ کرنا، وہاں جا کر وقت ضائع نہ کرنا۔ حجاج کا مزاج میں نے خوب دیکھا ہے، 10 تاریخ کو جب فارغ ہو جاتے 11-12 تو کام تو کچھ ہوتا نہیں، تو خیمے میں بیٹھے بٹھائے کیا کرتے، دنیا بھر کی ایران قرآن کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی تیرا حج کہاں ختم ہوا ہے؟ ویسے بھی غیبت ممنوع ہے، ویسے بھی بہتان الزام ممنوع ہے، ویسے بھی فضول وقت کو ضائع کرنا ممنوع ہے۔ اب ہمارا 11-12 چونکہ ہوتا کچھ نہیں ہے نا، کام کچھ کرنا ہے، صرف وہ رمی کرنا ہے، تو اطمینان کی طرح ٹہلتا جموں بچی ہوتی، تو پورا دن ہمارا دنیاوی باتوں میں گزرتا ہے۔ نہیں، قرآن پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، درود شریف کا اہتمام کرنا، کچھ نہیں ہو تو سوتے رہنا، کم سے کم برائی سے تو بچ جاؤ گے، سو جانا اور سو کر کے اپنا وقت گزار دینا، لیکن تضیع وقت نہ کرنا۔ اللہ جل شانہ آپ کی سب کی حضوری کو قبول فرمائے، حق تعالی حج مبرور بنائے، حج مقبول بنائے، وہاں کی حاضری کو، وہاں کی دعاؤں کو، وہاں کی عبادتوں کو، وہاں کے طواف کو، وہاں کی زیارت کو، مینا کی حاضری، عرفہ کی حاضری، اور عرفہ کے بعد میں اصل وقوف عرفہ حج ہے، زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اپنا وقت ضائع نہ کرنا۔ بہت سارے حجاج کھانے پینے میں وقت خرچ کرتے ہیں۔ ایک بڑی بلا وہاں اور بھی ہے، وہ بھی میں سنا دوں کہ ظہر کے بعد کسی مولوی صاحب کو پکڑ لائے، اب مولوی صاحب نے 3 گھنٹے 2 گھنٹے تقریر پیش کر، نہ غلط نہیں۔ ہاں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا مختصر، تو مختصر کوئی بات بتا دیں کہ بھائی آج عرفہ میں ہم کو کیا کرنا ہے، کیا عبادت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کھڑے ہو کر کرنا ہے اپنی طاقت اپنی بساط کے مطابق، اور پھر اس کے بعد 10-15 منٹ کچھ بات کرنے کے بعد دعا کر لی جائے، اور دعا کے بعد لوگوں کو کیا دیا جائے اپنی اپنی عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بلا کھڑی ہو گئی ہے کہ ظہر سے عصر بیان میں لگے ہوئے اور عصر کے بعد بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور عرفہ کا اتنا بڑا محتم بشان دن ہمارے ہاتھوں سے ایسے ہی گزر جاتا ہے، یہ ایسے ہی نکل گیا۔ اس لیے ایسے وقت ضائع نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں گزارنا۔ بہت عظیم دن ہے وہ، بہت عظیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معافی مانگی، اور کتنا روئے تھے نبی علیہ السلام، کتنا روئے تھے۔ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لی، اور اس کے بعد اونٹنی پر سوار ہوئے اور 1 گلاس دودھ پیا، اور پھر دربار نبوت خداوندی میں ہاتھ اٹھائے اور رونا شروع کیا۔ کتنا روئے۔ میں اور آپ ہم کتنی دعا کریں گے؟ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، ہم کتنی دعا کریں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بجے ظہر عصر کو ایک ساتھ ادا کر کے غروب آفتاب تک مسلسل 6 گھنٹے روتے رہے، 6 گھنٹے۔ تو وہ رونے کا مقام ہے، وہ معافی مانگنے کا مقام ہے، وہ اللہ سے گر گرانے کا مقام ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کا مقام ہے، اس میں دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور جن کے اسباب نہیں اللہ ان کے بھی اسباب بنا دے۔ تعالیٰ جل شانہ جو بیچارے تڑپتے رہتے ہیں وہاں جانے کے لیے، اسباب نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اسباب بنا دے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس ترتیب سے آپ کو بتایا گیا ہے ان ترتیب کے مطابق حج کریں۔ وہاں علماء ہوں ان سے مسئلہ پوچھ لیں، وہاں کوئی ہمارے ذمہ دار ہو ان سے مسئلہ پوچھیں، اور چونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے نا تو بعض مسائل یاد نہیں رہتے، تو پوچھ کر کے کر لیں۔ حج آسان ہے، فکر نہ کرنا،
یہ تو یہاں ترتیب میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن جب وہاں چلتے ہیں نا تو سب کے ساتھ الحمدللہ حج ادا ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں، اور ایک جی اچھا ہوا مجھے یاد دلایا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہاں لوگ موبائل کے ذریعے سے خوب تصویریں لیتے ہیں. عرفہ میں اپنی تصویر کھنچواتے ہیں، مینا میں اپنی تصویر کھنچواتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور اپنی تصویر لے رہے ہیں. بھائی اللہ کو دکھانے گئے ہیں یا مخلوق کو دکھانے گئے ہیں؟ اگر مخلوق ہی کو دکھانا ہے تو مخلوق کو پتا ہے کہ تم حج پڑھنے آئے ہو. اللہ قیامت میں کہے گا تیری شہرت ہو گئی، میرے پاس کچھ دنیا میں تیری عزت ہو گئی، شہرت ہو گئی، بس ہو گئی، آئی صاحب لیبل لگ گیا آئی صاحب. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنو. مفتی صاحب فرمایا کہ لوگ جب تمہاری تعریف کریں، بہت پیاری مثال دیا گئی. حضرت نے فرمایا کہ دلہن کو سجایا اور جب لوگ دلہن کی تعریف کرنے لگی سہیلیاں، بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، بڑی پیاری، بہت اچھی لگ رہی ہے اس سوٹ کے اندر. فرمایا عقل مند دلہن یوں کہے گی میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک میرا شوہر مجھے پسند نہ کر لے. مفتی شفیع صاحب اس مثال کو دے کر فرمایا کرتے تھے اے لوگوں تم سب حاجی قاضی نمازی میری تعریف کر رہے ہو، لیکن تمہاری تعریف سے مجھے جنت ملنے والی نہیں ہے جب تک میرا اللہ مجھے پسند نہ کر لے. تو اللہ کی پسند کے لیے گئے ہیں تو موبائل کے ذریعے سے تصویریں نہ لیں. پھر بہت سو کو دیکھا کہ اندر باتیں کر رہے ہیں، طواف کرتے کون کان پہ لگا ہوا ہے. میں طواف میں ہوں ابھی، یعنی حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ میں اس وقت طواف ہوں. میں نے دیکھا وہاں ایک صاحب تھے، وہ کہتے انہوں نے اپنے پڑوسی ملک فون لگایا تھا اور کہا یہ میں ملتزم کے قریب ہوں اور فون دیوار سے لگاتا ہوں، مانگ لے وہاں سے، اور فون پر وہاں سے دعا کروا رہا ہے. اور مدینہ شریف میں حال یہ ہے کہ وہاں بڑے حروف میں آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، نبی کے سامنے زور سے نہ بولو. وہاں آیت لکھی ہوئی ہے. اور صحابہ کرام جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر بولتے تھے آہستہ آہستہ، تو حضرت کو یوں کان رکھنا پڑتا تھا. عمر زور سے بولو. فرمایا اللہ منع کر رہا ہے یا رسول اللہ، زور سے بولنے سے اللہ منع کر رہا ہے. اتنے آہستہ حضرت عمر. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم وہاں بھی موبائل لگائے ہوئے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں اور کیا سے کیا ہم وہاں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ سب توہین رسول ہے. مجھے چلو اچھا ہوا ایک بات یاد آ گئی. علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں ایک بحث فرمائی کہ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ ہم جب حضرت کے پاس سے گزرتے اور حضرت کو سلام کرتے ہیں تو حضرت ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. روایت میں کہ حضرت ہمارے سلام کا جواب دیتے. اب وہاں ایک اشکال ہوتا ہے. وہ اشکال یہ کہ وہاں تو ہزاروں سلام کر رہے ہیں. دیکھو نا جب میں غفیر سارا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، جب میں غفیر سلام کر رہا تو حضرت کتنا سلام کا جواب دے رہے ہیں. ایک سوال یہ ہوا. دوسرا سوال یہ ہوا کہ روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. ایک روایت یہ بھی. تو جب اللہ کے ذکر میں لگے ہیں تو ہمارے سلام کا جواب کیسے دیتے؟ یہ کچھ تعارض سا ہے روایتوں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ اللہ کے ذکر میں ضرور لگے ہوئے، لیکن اللہ کے نبی ان لوگوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو دو شرطوں کے ساتھ سلام کرتے ہیں. خوب سن لینا، اچھا وہ بات یاد آ گئی. دو شرطوں کے ساتھ وہاں سلام کرتے ہیں. پہلی شرط اخلاص اور دوسری شرط اخلاص عشق رسول. اخلاص کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو سلام کرے گا نبی اس کا جواب دیتے ہیں. باقی بھیڑ کی بھیڑ سلام کرتی رہے، تجھے تیرے سلام کا ثواب ملے گا، نبی کا جواب نہیں ملے گا. یہ خوب سن لو.
نبی کا جواب نہیں ملے گا، اور اس کا اور اخلاص بھی پیدا ہوگا جب کہ تواضع واجب کے ساری کے ساتھ ہم وہاں سے گزریں، کون جیب پہ رکھ لیں اور انتہائی تواضع کے ساتھ ہم وہاں سے گزریں اور نبی علیہ السلام پر سلام پیش کریں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو آقا کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی کریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، یہ تیرے گھروں کی طرف جانے والے تیرے مہمان ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو آسان فرما، ان کے چلنے کو آسان فرما، راستے کی صعوبتوں کو آسان فرما، تکلیفوں کو حل فرما۔ اے اللہ، حج دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، حج کو آسان فرما دے، سستا فرما دے، مہنگائی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، ان سب کے حاضری کو قبول فرما، وہاں کی دعاؤں کو قبول فرما، حج مقبول نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما۔ اے اللہ، طواف و عمرہ کو قبول فرما، سعی کو قبول فرما، مینا عرفہ مزدلفہ کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ اے اللہ، مدینے کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرا محبوب وہاں سویا ہوا ہے، اے اللہ ان کی رعایت، ان کی تعظیم، ان کی تقریم، ان کا احترام کرنے کی اور ان کے احترام کے ساتھ وہاں کے ایام گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرما، اخلاق فاضلہ عطا فرما، حج مبرور عطا فرما۔ اللہ تمام طرح کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا